لیکن کیونکہ صدیوں میں ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا مختلف تہمتیں لگا کے، اور ان میں سے ایک تہمت ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم اصحاب پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب اچھے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی، اور یہی نظریہ اہل سنت کا بھی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو پبلک تک نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ پبلک جب تحقیق کرے گی تو بقول ان کے کہ وہ اور اصحاب سے بھی بدظن ہو جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اہل بیت کی جانب آ جائیں گے، اور اہل بیت کی جانب آنے کے معنی یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک جملہ مشہور ہے کہ اصحاب کی جنگوں، اختلافات، قتال اور مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے، اور کتنے سادے یا احمق ہیں یہ لوگ کہ جو یہ بات کرتے ہیں لیکن اسی بات کے دوران قتال، جنگوں، مشاجرات اور نفرتوں کا خود بخود ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تھا لیکن ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو پاکستان میں شور کیا جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ نئی نسل مجرم قسم کے اصحاب کے جرائم سے آشنا نہ ہو۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ایک شخص کے بارے میں کہ جو معاویہ کا ایک جرنل تھا، یا بالفاظ دیگر ایک دہشت گرد اور جلاد تھا، کہ جسے معاویہ نے کام سونپا تھا مولا امیر المؤمنین کے طرفداروں کو قتل کر، اور اس شخص نے عالم اسلام میں سب سے پہلے مسلمان خواتین کو ان کی پنڈلیاں تک کھول کے، یعنی تقریباً نیم برہنہ کر کے بازاروں میں بیچ، اور بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح۔ اس شخص کا نام ہے بسر ابن ارطات، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے ابن ارطات اور بعض جگہ بسر ابن ابی ارطات۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم ایک کلپ پیش کر رہے ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کا، آپ توجہ دیں اور سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں، اور حوالہ دے رہے ہیں کتاب نیل الاوطار کا، اور جو سب سے اہم بات اس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں لیکن نظریہ بیان کر رہے ہیں امام شوکانی کا، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شخص کے جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ بھی ایسے کام نہیں کر سکتا جو بسر ابن ارطات نے کیے، اور بعد میں انہوں نے جو نظریہ دیا وہ زیادہ اہم ہے، فَثُبُوتُ صُحْبَتِهِ لَا يَرْفَعُ الْقَدْحَ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْهَبُ الرَّاجِحُ، کہ اگر اس کی صحابیت ثابت بھی ہو جائے تو جو اس کی برائیاں ہیں ان سے اسے بری نہیں کیا جا سکتا، اور یہی صحیح مذہب ہے۔ یہ نظریہ ہے امام شوکانی کا، یہی نظریہ ہے اسحاق مدنی صاحب کا، اور یہی نظریہ ہے مذہب حق اہل بیت کے چاہنے والوں کا۔ تو اب آپ سماعت فرمائیں اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کا کلپ۔ بسر دے بارے میں امام شوکانی دا پڑھ لیا، یہ کتاب ہر ویلے فتوی دیندے ہیں، ہن مکر پہ جاندے ہیں، اسی نہیں امام شوکانی نہیں جانتے، یہ تو تانوں کراؤنا، تانوں منوا کے چھڑنا بھی تہاڈا باپ کوئی نہیں، تانوں سارے علماء تو پھرنا پینا، ورنہ مننا پینا جو مولوی صاحب کی خریا ٹھیک من جو ہے، ورنہ کتاباں ساریاں چھوڑ جانیاں، تہاڈے کول رہنی کوئی نہیں۔ امام شوکانی نیل الاوطار 7 جلد، امام اسے دے بارے فرماؤ، بسر جنہیں بچے قتل کیتے، مسلمان لڑکیاں دی بیک کی، یمن چ لوگوں قتل کیتا، مکے مدینے فرماؤں دے، یہ امام فرماؤں دے وقاد فعل فی الاسلام 145 سوال، وقاد فعل فی الاسلام افعیل لا تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان، آندے رائی تے دانے برابر بھی کسی ایمان ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے اسلام یہ بسر نے جو کچھ کیتا، بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیان مسلمانوں دیاں، فرماؤں دے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چھڑے۔ اے حدیث امام قاضی القضات قتل دے نال فرماؤں دے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی دے شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل نہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی جو چند چڑھایا اس بعد ہے گا اس قابل، اور نال فرماؤں دے فثبوت صحبت لا یرفع القدان علماء اور مذہب الراجح بر اجماع لا یکسر فی اہل العلم، اے نچوڑیا میریاں ساریاں تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے، کوئی انہیں کفض حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایتھوں پڑھ سکتے، صحابی رسول ہو کے کر 145 سوال، اے صرف اپنے جرم چھپاؤن ایک بہانہ ہے، کچھ نہ آکھو صحابی رسول ہے، کیوں؟ صحابی رسول دی دوری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور تیرے کم کر، میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ سزید بعد جب میں انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تاج فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگے نا وہ بھی بندہ کم نہیں کر سکتا جڑے اس بسر رہی کی۔ اب آپ کے سامنے ہم دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اور یہ انڈیا کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سلمان
ندوی صاحب کی گفتگو ہے کہ جس میں 4 اصحاب کا یہ نام لے رہے ہیں، ان کے جرائم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے 2 کی جانب ہم توجہ دلا دیں کیونکہ پبلک زیادہ ان سے اور ان کے جرائم سے آشنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے معاویہ ابن حدیج۔ یہ مصر میں معاویہ کا گورنر تھا اور یہ بھی جلاد تھا، یہ بھی سو کال صحابی تھا۔ اسی نے حضرت ابوبکر کے فرزند جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے کہنے سے قتل کر کے گدھے کی کھال میں ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس میں ڈلوا کر جلوا دیا تھا۔ یہ تھا معاویہ ابن حدیج۔ اب انہی 4 میں سے ایک نام لیا مولانا سلمان ندوی صاحب نے، بسر ابن ارتاد کا۔ اب آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں، اس پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ نواسب نے اور خوارج نے ان کو حقائق بیان کرنے کی وجہ سے لعنت اللہ علیہ لکھ کر اور ان کی توہین کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا، لیکن یہ آگے بڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس سے پریشان ہے۔ اہل سنت، اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی صالح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے۔ اب آپ کے سامنے حوالہ ہے خلافت و ملوکیت کا سید عبدالاعلی مودودی صاحب کی، اور صفحہ نمبر ہے 307، اور یہاں پر بھی یہ اصحاب کے غلط رویوں اور غلط حرکتوں اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی غلطیوں کا انکار کروں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جن کو میں بڑا سمجھتا ہوں، اول تو سمجھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ان کی غلطیوں کا انکار نہیں کرتا، یعنی کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا، لیپ پوت کر ان کو چھپاؤں اور نہ میں ان کو چھپاتا ہوں، یا غیر معقول تعویلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں، یا یہ کہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے عجیب و غریب تعویلات کی جائیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جی اجتہادی غلطی ہے، یا یہ کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی غلطی کرنا الگ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لکھنا کچھ تھا لکھ کچھ دیا، کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا، لوگوں کو ذبح کرنا، خواتین کی عزتیں لوٹنا، یہ وہ غلطیاں نہیں مانی جاتی۔ غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معیار بدل جائیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں غلط بات کو جب آپ غلط نہیں کہیں گے اور اس کا بھی دفاع کریں گے تو ہمارا اچھائی اور برائی کا معیار بدل جائے گا، اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور فرمایا جو بزرگوں کی غلطیاں جب ان کا ہم دفاع کریں گے تو یہ ساری غلطیاں ہمارے یہاں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں اور ان کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور ان پر دیگیں رکھ کے کھانا پکایا، یعنی صحابی نے صحابی کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا۔ اور اسی خالد کی روش پر طالبان نے اور مختلف لوگوں نے پاکستان آرمی کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلی۔ یہ نتیجہ ہے غلط حرکتوں والے افراد کو مقدس ماننے۔ اور یہ جلانے کا کام کیا، یہ جلانے کا کام IS نے بھی کیا، اور یہ بھی وہیں سے انہوں نے آئیڈیاز لیے۔ بچوں کو قتل کرنے کا تو کہا جائے گا کہ بچوں کو قتل جناب عمر کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عمر نے بھی قتل کیا، یعنی ان کے قاتل ابو لولو فیروز کی معصوم بچی کو قتل کیا، اور یہی کام جو ہے معاویہ کے جلاد نے یعنی بسر ابن ارطات نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کے 2 بچوں کو اس بسر ابن ارطات نے ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ اب اگر ان کو صحابی مانا جائے، ہدایت کا تارا مانا جائے، جبکہ یہ ہدایت کے ستارے نہیں تھے بلکہ جہنم کے شرارے ہیں، یعنی آگ کے شعلے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 666 اور 667، حدیث نمبر ہے 38771، اور عربی میں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اوپر تو وہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے یوم العورہ، یعنی عورت
کا دن. عورت کہتی شرمگاہ کو اور پردے کو. اب یہ کیا معاملہ ہے, یوم العورہ کیا ہے؟ تو یہاں پر حضرت ابو رباب اور ان کے ساتھی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو دعا مانگتے ہوئے سنا. فرمایا کہ ہم نے عرض کیا, ہم نے آپ کو دیکھا, آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی, ہم نے اس سے زیادہ قیام, رکوع, سجدے کے اعتبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور یوم البلا اور یوم العورہ کے دن سے پناہ مانگی, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں, جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں. یوم البلا مصیبت کا دن, تو اس میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور یوم العورہ یعنی ستر کھلنے کا دن سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عورتیں قید کی جائیں گی اور ان کی پنڈلیوں کو کھولا جائے گا, اور ان میں سے جو کوئی موٹی پنڈلی والی ہوگی اسے موٹی پنڈلی کی وجہ سے خرید لیا جائے گا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہ زمانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت معاویہ نے بصر ابن ابی ارطات کو یمن بھیجا. انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا, پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا. یہ سب مسلمان عورتیں مولا امیر المؤمنین کی طرفدار خواتین تھیں. اب اسی کا عربی حوالہ ہے المصنف لابن ابی شیبہ اور جلد نمبر ہے 21 اور صفحہ نمبر ہے 273, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیچے واضح کر دیا انہوں نے کہ بات بصر کی ہو رہی ہے کہ جو ابن ابی ارطات ہے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 نفیس اکیڈمی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے 344. امیر معاویہ کا حجاز و یمن پر حملہ. اب آپ دیکھیں ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ حجاز اور یمن پر معاویہ نے حملہ کیا اور ساتھ میں رضی اللہ کہا جا رہا ہے. یہ فرق ہے عقل والوں میں اور غیر عقل والوں میں, یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں اور دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں, کہ وہ ان مجرموں کے جرم کو بھی بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کا احترام کرتے ہیں, یعنی مجرم کو القاب بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں. بصر بن ابی ارطات اور پھر اس کے لیے بھی رضی اللہ لکھا گیا کہ حجاز کی جانب روانگی اس سال یعنی 40 ہجری میں. اب یہ مولا امیر المومنین کی خلافت چل رہی ہے اور معاویہ اس میں فتنہ فساد کر رہا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, خصوصاً مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو. یہ جو سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی آج قتل کر رہے ہیں یہ انہوں نے معاویہ ہی سے سیکھا ہے تاکہ شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے. یہی کام معاویہ نے اپنے دہشت گردوں کو بھجوا کر, جلادوں کو بھجوا کر, اور یہ سو کال اصحاب تھے ان کو بھجوا کر اس زمانے میں مولا امیر المؤمنین پر حملے کروائے. اس سال امیر معاویہ نے بصر ابن ابی ارطات کی ماتحتی میں 3000 جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ابو ایوب انصاری تھے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ ڈر کر بھاگ گئے اور کوفے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. بصر ابن ابی ارطات اور پھر اس کے لیے رضی اللہ لکھا جا رہا ہے لشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اب آپ تصور کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ آپس میں بڑے شیر شکر تھے, بڑی محبت تھی, یہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ صحابی داخل ہو رہا ہے اور ایک صحابی کے حکم سے داخل ہو رہا ہے مدینہ میں, یعنی معاویہ کے حکم سے, اور مدینہ والوں کو ڈرا رہا ہے. جو کام یزید نے کیا وہ معاویہ پہلے کر چکا تھا, ڈرا رہا ہے. اور جلیل القدر صحابی اور مسلم صحابی جناب حضرت ابو ایوب انصاری کو خوف کے عالم میں مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے جبکہ وہ مولا امیر المومنین کے گورنر ہیں. اب یہاں آنے کے بعد اس نے ظاہر ہے کہ لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا. راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا. وہ منبر پر چڑھ کر اور چلا کر بولا, اے دینار, اے بخار, اے رزیق, میرا امام کہاں ہے, میرا امام کہاں ہے جس سے تم نے کل عہد کیا تھا, وہ کہاں ہے, یعنی عثمان. اس کے بعد کہا, اے اہل مدینہ, اگر معاویہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک بالغ کو قتل کر ڈالتا.
پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ خاندان کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت لوں گا جب تک تم جابر ابن عبداللہ کو حاضر نہ کر دو رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ پورے خاندان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو میرے پاس حاضر کرو ورنہ نہ تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا اور نہ تمہارے لیے امان ہے، یعنی تمہارے پورے قوم قبیلے کو قتل کر دوں گا اگر جابر کو میرے سامنے پیش نہیں کیا۔ ابھی جابر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین اور اہل بیت علیہ السلام کے اہم ترین چاہنے والوں میں سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ام المؤمنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، اے ام المؤمنین آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے، یعنی یہ شخص مجھے قتل کر دے گا اور یا پھر مجھے بیعت کرنی ہوگی اور یہ بیعت گمراہی ہے، اور اسے عربی میں کہا گیا ہے، حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، بیعت الضلالہ۔ یعنی اس زمانے میں یہ جلاد لوگ کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر مظالم ڈھاتے رہے، ان لوگوں کی جو لی ہوئی بیعت ہے یہ اصل میں بیعت واقعی نہیں ہے بلکہ ایک بیعت جبری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ طالبان یا القاعدہ یا IS والے فرض کریں پورے پاکستان کے کسی شہر پر قبضہ کر لیں اور کہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، لڑکوں کو قتل کریں گے اگر بیعت نہیں کی، تو کیا اس بیعت کے بعد تاریخ یہ کہے گی کہ اجماع ہو گیا تھا امت کا اور ان کو منتخب کر لیا گیا تھا؟ تو کہا جائے گا یہ بیعت ایک خوف کی بیعت ہے، تقیہ کے عالم میں بیعت ہے، اور اس بیعت کو صحابی نام دے رہے ہیں بیعت الضلالہ کا، گمراہی کی بیعت کا۔ بس کہیں بھی تاریخ میں اگر دیکھیں کسی بھی صحابی کے لیے یا اہل بیت میں سے کسی کے لیے کہ بیعت کی تو وہ اصلی بیعت نہیں ہے، وہ جان بچانے کے لیے خوف کے عالم میں اپنا خون اور اپنے قوم کا خون بہانے سے روکنے کے لیے ایک مجبوری کی بیعت ہے، اور ہدایت کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں بیعت اور جان کے خوف سے بیعت الضلالہ میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو، میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے، میں نے اپنے داماد عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کو اس کی بیعت کا حکم دیا۔ یعنی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بھی جانتی تھیں کہ یہ ایسے دہشت گرد اور ایسے جلاد آ گئے ہیں معاویہ کے حکم سے یہ لوگ کہ یہ میرے بیٹے کو بھی اور میرے داماد کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ آپ بھی بیعت کر لیں، میں نے اپنے بیٹے اور داماد سے بھی بیعت کرنے کا کہا ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ ہاں یہ بیعت ضلالہ ہے، کیا کیا جائے، جان کا بچانا ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ کا یہ جواب سن کر حضرت جابر ابن عبداللہ مسجد آئے اور بصر ابن ابی ارطات سے بیعت کی۔ بصر نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے، اس کے بعد اس نے مکے کا رخ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، لیکن بصر نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس نے ابو موسیٰ سے درگزر کیا۔ اس سے قبل حضرت ابو موسیٰ نے یمن لکھا تھا کہ یہاں معاویہ کی جانب سے لشکر بھیجا گیا ہے، جو شخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کس قسم کی دہشت گردی چل رہی تھی اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اور تصور کریں کہ یہ معاویہ اور اس قسم کے بعض اور افراد کے جنہوں نے چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا، کیا یہ لوگ واقعاً مسلمان تھے، انسان تھے؟ کس طرح سے یہ قتل عام کر رہے تھے معصوم لوگوں کا۔ اب یہاں پر اگلا موضوع ہے 3، 4، 5 پر بصر کا یمن پر حملہ اور شیعان علی رضی اللہ عنہ کا قتل۔ اب دیکھیں بصر کا جرم بیان ہو رہا ہے ہیڈنگ میں۔ اب اس کے بعد کیا اس کی تعریف کی جائے کہ جو مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل کرنے کے لیے معاویہ نے بھیجا ہے، اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو توجہ دینی ہوگی، جو پہلے ایک بل بھی پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے، واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے؟ اب ہمارے بھی بعض لوگ کہ جو پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہوئے، اب دوبارہ شیعت سے نکل گئے، انہوں نے بھی ایشو اٹھایا کہ جی کیا شیعہ کو موت آتی ہے رضی اللہ کہنے میں، اہل بیت کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے؟ تو یہ ایک سازش کا حصہ ہے کہ بصر جیسے اور مولا امیر المومنین اور امام حسن امام حسین جیسوں کو سب کو رضی اللہ
لگا کر برابر بالکل پبلک کی نگاہ میں کر دیا جائے۔ اس کے بعد بصر نے یمن کا رخ کیا۔ اس وقت یمن پر حضرت علی کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ جب انہیں بصر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبد المدان الحارثی کو اپنا جانشین کر آئے۔ بصر نے یمن پہنچ کر عبداللہ ابن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ راہ میں بصر کو عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے 2 بچے بھی تھے۔ اس نے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے ایک جلاد اور دہشت گرد اور فاسق قسم کا فرد کہ جسے اہل بیت پر مسلط کیا گیا، اور آج ان جیسوں کو شیعوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم مانیں اور انہیں برا نہ کہیں، جبکہ آپ کے سامنے ہم نے 4 علماء کے نظریات کو بیان کیا، جن میں سے سب سے پہلے امام شوکانی، انہی کے نظریے کو مولانا اسحاق مدنی صاحب نے، انہی کی جیسی بات کی مولانا مودودی صاحب نے، اور ساتھ ہی مولانا سلمان ندوی صاحب نے کہ ان کی برائیوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی ان کو برا کہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو برا کہنا، جب علماء اہل سنت اور امام شوکانی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی اصحاب کی توہین ہو رہی ہے تو یہ ایک بالکل بے معنی بات ہے مجرموں اور جلادوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اب اور اقوال بھی ہیں کہ بچوں کو کہاں مارا، کیسے مارا، لیکن مارا اسی شخص نے۔ اب یہاں پر اگلا موضوع جو آتا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، قتل کیا پھر ان بچوں کو قتل کر دیا، یعنی جس شخص نے کنانی نے ان کو بچانا چاہا اسے بھی قتل کیا، بعد میں ان بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ بچوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور دوسرے کا نام قسم تھا۔ بصر اور پھر رضی اللہ کہا جا رہا ہے نے یمن میں شیعان علی رضی اللہ عنہ میں سے ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ ایک بڑی جماعت، ایک بہت بڑی تعداد جو مولا امیر المومنین کی طرفدار تھی، انہیں وہاں پر قتل کیا اور عورتوں کو کیا کیا؟ بازاروں میں لا کر بیچا۔ یہ ہیں ایسے لوگ کہ اگر ان کا احترام کیا جائے تو اسلام کا مذاق بنے گا۔ جاریہ رضی اللہ عنہ کا نجران کو آگ لگانا اور عثمانیوں کا قتل عام۔ اب یہاں پر یہ ہیڈنگ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جی مولا امیر المومنین نے عثمانیوں کا قتل عام کرا دیا۔ نہ، یہ وہ عثمانی ہیں جو بصر جیسے دہشت گردوں کے ساتھ آئے تھے اور نجران میں تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے جنگ ہوئی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پاکستان میں جب دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی مسلمان مارے جا رہے ہیں، مجاہد مارے جا رہے ہیں، دیندار مارے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان آرمی دہشت گردوں کو مارے تو کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ انہی دہشت گردوں کو اگر شام میں اور عراق میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا انہی دہشت گردوں کو جب پاکستان میں مارا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی والے سنیوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں، یہ کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد جو ہے ان سے مقابلہ کیا گیا۔ حضرت علی کو جب بصر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کہ حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریہ ابن ابی قدامہ رضی اللہ عنہ اور وہب بن مسعود کو 2000 لشکر دے کر روانہ کیا۔ جاریہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر نجران پہنچا اور پورے شہر کو جلا کر خاک کر دیا، اور حضرت عثمان کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر قتل کیا۔ اور پھر لکھا ہے اس شخص کے لیے رضی اللہ، اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔ یعنی یہ جو نجران میں مارا تھا مولا امیر المومنین نے بصر کے ساتھیوں کو مارا تھا کہ جنہیں یہ عثمانی کہہ کے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر ہے 1، اور بصر ابن ارطات کے بارے میں یعنی 406 میں، موضوع نمبر 406 میں اور صفحہ نمبر 374 میں یہی والا موضوع بیان ہوا۔ ذبحہ عبد الرحمن وقسم ابن عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب وہما الصغیران بین یدی امہما، کہ اس بصر نے ذبح کر دیا عبد الرحمن کو اور قسم کو، جو یہ دونوں بچے تھے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے
وہما صغیران، یہ دونوں کے دونوں کم سن بچے تھے، ان کو ذبح کر دیا کن کے سامنے؟ بین یدے امہما، کہ ماں کے سامنے ان بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے سیرت ان دہشت گرد قسم کے افراد کی۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ سَيَّرَهُ إِلَى الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ لِيَقْتُلَ شِيَّةَ عَلِي وَيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ لَهُ، کہ معاویہ نے اس شخص کو بھیجا تھا حجاز اور یمن تاکہ قتل کرے علی کے طرفداروں کو اور ان سے بیعت لے۔ فصار إلى المدینہ ففعل بها افعالا شنیعة وصار إلى اليمن، پھر اس کے بعد یہ مدینہ میں گیا، وہاں اس نے بہت بری حرکتیں کی اور اس کے بعد یہ یمن پہنچا۔ اب یہاں پر یہ موضوع ہے قال دارقطنی کہ بسر جو ہے وہ صحابی تھا، لیکن بعد میں یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہ سکا، اور یہی بات ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے دیکھ لیا 2 منٹ 10 منٹ یا ایک بات سن لی، لیکن اب ان کو اتھارٹی نہیں مانا جا سکتا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اور بسر کے بارے میں یہاں پر یہ سارے موضوعات ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا روایت لی یا نہیں لی۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ اس نے روایت لی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس روایت کا ذکر کیا جاتا ہے اس بسر کے لیے، تو وہ روایت یہ تھی کہ ہاتھوں کو نہ کاٹا جائے کسی کے بھی جنگ میں، لیکن اس شخص نے اس روایت پر تو کیا عمل کیا، بلکہ ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا۔ پھر یہ ڈسکشن ہے کہ یہ صحابی تھا یا نہیں تھا، لیکن آخر میں کہا گیا ہے کانا بسر ابن ارطاد رجل سوء، کہ یہ ایک برا آدمی تھا۔ اب آپ اس کو لکھیں برا آدمی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو لکھیں برا آدمی تو آپ کہیں گے جی اصحاب کی توہین کر دی۔ اور پھر صفحہ نمبر 159 میں یہی والا موضوع ہے کہ کمسن بچوں کو عبید اللہ ابن عباس کے شخص نے قتل کر دیا، اور معاویہ نے اس کو بھیجا تھا اور ماں کے سامنے قتل کر دیا۔ یہی والا موضوع پھر دارقطنی نے بیان کیا کہ یہ صحابی تھا، لیکن یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ باقی نہیں رہا، یہ جلاد تھا، تو اس جلاد کو جس نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے قتل عام کے لیے، وہ کیسے صحیح راستے پہ باقی رہ گیا؟ وہ بھی ظاہر ہے اسی لائن کا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ طِفْلَيْنِ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ابن عباس ابن عبد المطلب بن یمن فی خلافت معاویہ وہما عبد الرحمن وقسم ابناء عبید اللہ ابن عباس۔ معاویہ نے جب اس کو بھیجا اپنی خلافت کے زمانے میں، تو اس نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا۔ اور پھر یہی والا موضوع دوبارہ بیان ہوا پیج نمبر 160 میں، اور پھر اس کے بعد نیچے اگر آ جائیں لما وجہ معاویہ بسر ابن ارطاد الفہری لقتل شیعت علی رضی اللہ عنہ، کہ معاویہ نے اس شخص کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ علی کے شیعوں کو قتل کیا جائے۔ پھر اس کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے عالم اسلام میں خواتین کو کنیز بنایا اور ان کو بازاروں میں بیچا۔ اور پھر جناب حضرت ابو ذر کی روایت کا ذکر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوم العورہ کا، اور پھر آخر میں جو ایرو بنا ہے وہ اما یوم العورہ فَإِنَّ نِسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ لَيُسْبَيْنَ، کہ یوم العورہ وہ ہے کہ جس میں خواتین کو اسیر بنایا جائے گا، بازاروں میں بیچا جائے گا، ان کی ٹانگوں کو کھول کے دکھایا جائے گا، جن کی ٹانگیں اچھی ہوں گی ان کی زیادہ قیمت لگے گی۔ اب آپ کے سامنے ہے میرات الزمان فی تواریخ الاعیان، جلد نمبر ہے 6، اور یہاں پر بھی سن 40 کے واقعات میں یہی ہے کہ معاویہ نے بسر ابن ارطاد کو بھیجا 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور جو اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پر اصل موضوع آپ کو دکھانا تھا ہذہ بیعۃ ضلالۃ، کہ یہ جو بیعت جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس شخص سے کی، یہ ہے بیعت ضلالہ۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کے قتل کا ذکر ہے کہ 2 بچوں کو قتل کر دیا، اور بعد میں پورا وہی والا ذکر ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 408 میں ہے اس نے ان 2 بچوں کو بلایا اور ماں کی موجودگی میں ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ فصحنا نساء بنی کنانہ، تو بنی کنانہ کی خواتین کی گریوں کی آوازیں ہو گئیں۔ وولولنا وقلنا لعنک اللہ یا بسر ومن بعثک، کہ اے بسر تجھ پر اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ تمام اصحاب ہدایت کے تارے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی جان لیں
کہ جب ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو کلیئر کرنا امن و امان کے لیے ضروری ہے، خطرناک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس بسر کے بارے میں ہم گفتگو کریں، لوگوں کو پتہ چلے اور لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی پتہ چلے ہمارے برادران اہل سنت کو کہ ہم مجرم اور دہشت گرد قسم کے افراد کو برا کہتے ہیں اور ان کو پہلے بھی علماء اہل سنت برا کہہ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کو دین یا مذہب کی بنیاد پر خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔